اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے، جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں۔ کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی۔ تو اللہ جب کہتا ہے نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں، اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے کہا مجھے تو شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا، میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھا کہ بس نماز نہیں پڑھتا تھا، بس نماز۔ ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کی میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت منت کی، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا، دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وہی نہیں ہے۔ تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لے۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی پہلی علامت ہے، نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ۔ زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔
हज की अलग से अनाउंसमेंट है कोई? अल्लाह की तरफ से नमाज वाहिद हुक्म है। फजर में अल्लाह ने मोहसिन को कहा कि ऐलान भी करो जोर से, ऊंची आवाज से, और वर्डिंग भी तुम्हारी नहीं होगी। जो अल्फाज मैं बताऊंगा उन अल्फाज में लोगों को बुलाना है। ऐसा ना हो तुम अपने अल्फाज में कहो, लोग इसको तुम्हारी दावत समझेंगे, लोग मौलवी साहब का बयान समझेंगे इसको, लोग कहेंगे मौलवी साहब नसीहत कर रहे हैं। अगर अल्लाह मोहसिन को इजाजत दे देते, भाई लाउड स्पीकर पे खड़े होकर लोगों को याद दहानी कराओ अख्बल तरीके से कि लोगों नमाज के लिए आ जाओ, लोग उसको अल्लाह का बयान समझते ही मोहसिन का, कहते यार ये अपना है। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, जो अल्फाज मैंने बताए हैं उनमें एक लफ्ज भी दाएं बाएं 4 दफा अल्लाह अकबर कहना है, 5 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, अल्लाह अकबर ही कहना है। अल्लाह कबीर नहीं कहना, अल्लाह आजम नहीं कहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह लगा सकता है? ना ना ना, जो वर्डिंग मेरी है वो, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर हय्या अलस सलाह, ये भी 2 दफा कहना है। 3 दफा कहने की भी इजाजत नहीं, 1 दफा कहने की भी इजाजत है। फिर हय्या अलल फलाह, अब मौज़िन के हय्या अलल फलाह आज मैं पहले कर देता हूँ, हय्या अलस सलाह आज मैं बोलो बाद में। ना ना ना, अल्लाह ने कहा तेरा काम है, तू मेरी तरफ से मुतय्यन है, ये अनाउंसमेंट मेरी तरफ से होगी। क्यों? अल्लाह एक एक बात इसलिए ताकि अल्लाह की हुज्जत उसके बंदों पे तमाम हो जाए। कल क़यामत में कोई ये ना कह सके ए अल्लाह नमाज मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अल्लाह कहेगा 5 दफा तेरे कान में मैंने अपनी किबरियाई डलवाई और वो वर्डिंग तू उसको भूल गया था। ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई छोटा हुक्म नहीं है, छोटा हुक्म नहीं है, ईमान और कुफर का मसला है ये। अभी से अज़म करो, अभी से पाबंद। अगर सुस्ती हो रही है, सुस्ती का इलाज करो। आज मोटिवेशनल स्पीकर आपको बता रहे हैं सुस्ती का इलाज क्या है। वो आपको पैसा कमाने में जो सुस्ती हो रही है ना, उसका इलाज बता रहे हैं। आप सारा दिन सोते पड़े रहो, मर जाओगे भूख से, ज्यादा यही होगा, कम नुकसान होगा आपका। लेकिन कयामत के दिन जो अल्लाह सबसे पहले आपसे पूछेगा, वो क्या पूछेगा? वो नमाज का पूछे कि मैंने पैदा किया था और मैंने बार बार पैदा होते ही कान में अजान दिलवा दी, पैदा होते ही। इसको हल्का समझना शुरू कर। खवातीन जा रही है शॉपिंग करने, नमाज बोल। सफर पे जा रहे हैं, नमाज बोल। तो सफर में ही तो पता चलता है नमाज का, शॉपिंग के दौरान ही तो पता चलता है नमाज का। तो आज से आज़म करो मेरे भाई। और मैं एक नुस्खा बता दूं, जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, इसका मतलब बाकी नमाजें भी कैसे पढ़ता है वो? जमात से पढ़े। फजर पढ़ ली ना, इसका मतलब बाकी नहीं छोड़ेगा। फिर फजर को फोकस कर लो। और जी हाँ, सब फजर में तो अल्लाह ने एक और अल्फाज इजाफा करवा दी, नस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कितने प्यारे अल्फाज हैं, कितनी मीठी नींद सो रहा होता है, अल्लाह ने बता दिया। देखो अल्लाह मियाँ ने भी कैसा काम किया। मौजिन को बोला बोलना है, घर में लठ लेके नहीं पहुंचा। हम अगर किसी को समझाएं, एक दफा समझाएंगे आ जा नमाज के लिए, दूसरी दफा समझे, तीसरी दफा गुस्सा आएगा ना, जाके थप्पड़ लगा देंगे, अबे मैं तुझे समझा रहा हूं, तेरी खोपड़ी में बात आ नहीं रही है। या आप बेगम को एक बात समझा रहे हो, बेगम चाय में थोड़ा चीनी कम डाला करो, तुम वैसे इतना मीठा बोलती हो कि चाय में मीठे की जरूरत नहीं है। फिर वो चीनी ज्यादा डाल रही है, फिर चीनी ज्यादा, फिर आदमी को गुस्सा आता है ना। यही थोड़ी कि हमेशा रिकॉर्डिंग चला के चला जाएगा, चीनी कम डालो, चीनी कम डालो। एक दिन 5, 6, 7, 8 दफा आके उसको गुस्सा आएगा कि भाई बोला है कम डालो, नमक कम डालो, 1 दफा 2 दफा 3। लेकिन अल्लाह का उसूल देखो, अल्लाह ने कहा मौजिन से फजर में ऐलान कर देना, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। बस बता देना, घर में डंडा लेके नहीं पहुंचना। ना सोने तो जो पड़ा हुआ है। क्यों? ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। कुरान कहता है जालिम जो कुछ कर रहा है अल्लाह को उससे गाफिल मत समझो। अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह हुज्जत तमाम कर रहा है, अभी नहीं पूछेगा। अगर पकड़ना शुरू कर दे तो फिर आजमाइश नहीं है, पकड़ना शुरू कर दे अल्लाह ताला, फिर थोड़ी आजमा। अभी तो अल्लाह कह रहे जो सो रहा है सोने दो। जो मेरे नेक बंदे होंगे ना, जिनको पता है खिलाता अल्लाह है, बिलाता अल्लाह है, वो इस आवाज पे कान धरेंगे, वो इसे सुनेंगे। यार ये बार बार क्या कहा जा रहा है? गैर मुस्लिम भी सुनते हैं अजान, पता है आपको, वो भी गौर करते हैं क्या हो रहा है, बार बार क्यों मुसलमान अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन हम इस अनाउंसमेंट को सुन सुन के हमारे कान सुन हो गए। तो हम इस खुशफहमी में है कि अल्लाह ताला मुअज्जिन को ऑटो पे करके माज अल्लाह भूल गया है। जैसे बटन दबा के बाज़ दफा आदमी भूल जाता है ना, तो अल्लाह मुअज्जिन का बटन दबा के शायद भूल गए हैं। अल्लाह को तो पता ही नहीं कि इस आवाज को ना कोई सुन रहा है, ना कोई इस पे लपैक। 2-4 आदमी बेवकूफ से मस्जिद में आ जाते हैं। वो मैं मजाक में कह रहा हूँ, ऐसा ना हो हमारे नमाजी बोले हमको बेवकूफ क्यों बोल रहे हो। मतलब वो मेरा मकसद इससे ये है कि वो जो एक आदमी था ना, एक मौलवी साहब थे मस्जिद में, तो किसी देहाती का बैल आ गया,
یہ کٹا آ گیا مسجد میں تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں بھولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, تو مجھے دیکھا, یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی آتا ہوں. تو جو بےچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یا دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں. ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں, بیوقوف لوگ ہیں, تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے, ایکچولی ترقی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, کل پیپر ہے, وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی, پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے؟ تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ, میری جائیداد, میرا گھر, یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں. یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں کہ تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, اب سیٹ. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, اب مٹی ڈال. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو. اب کیا ہے, اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو, اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا, اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے گھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے, دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی, کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-1, 2-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود, جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے, ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینے اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. وہ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ بول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے مزے سے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار
नहीं है तो कुछ तो सजा दो मेरे भाई. اللہ میاں نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے کہ جس مسئلے کا حل ہو اس کا حل تلاش کرو, نہیں ہو تو صبر کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے, ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور واقعی ہر مسئلے کا حل ہے, ٹھیک ہے نا, کہ دنیا مسافر خانہ ہے, ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے بھائی. جو بھی ہوگا اللہ سے عافیت مانگو, باقی جو ہے جس حال میں اس صبر کرو. اچھا بھائی مفتی صاحب, اگر پردہ نے کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں, پڑھ کے سناؤ یار. مشرک بھائی والد اگر کسی بڑے مرض میں مبتلا ہوں تو ان کے لیے صحت کی دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ مشرک کے لیے دعا جائز نہیں. مشرک کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے, صحت کی دعا جائز ہے. رزق میں برکت کی, صحت کی, یہ ساری دعائیں جائز ہیں, صرف مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. چچی پردہ نہ کرے تو چچا کے گھر جا سکتے ہیں, ہاں چچا سے ملنے جا سکتے ہیں. چچی پردہ نہ کرے تو وہ چچی کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نظر کی تھوڑی حفاظت کریں, احتیاط کریں بس. اچھا یہ جو میں نے بیان میں مسئلہ بتایا ہے, بیان میں نے کہا نا کہ بعض عورتیں دیور سے پردہ کر لیتی ہیں تو دیور کو غصہ آتا ہے, مجھ سے کیوں پردہ کر رہی ہو, کیا میں برا آدمی ہوں؟ تو اللہ نے مذہبی لوگوں کے پاس آپشن ہی ختم کر دیا بحث کا. بھائی ہم اس لیے نہیں پردہ کر رہے کہ آپ کی نظر خراب ہے, بلکہ ہم اس لیے پردہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, عورت یہ بات جب کہہ سکتی ہے جب وہ ہر نامحرم سے پردہ کرتی ہو. بعض عورتیں کیا کر رہی ہیں, ایک نامحرم سے پردہ کر رہی ہیں, دوسرے سے پردہ نہیں کر رہی ہیں. پھر اس کو غصہ آئے گا کہ ہم کیا برے لوگ ہیں. پھر یہ غصہ آنا ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. مثال کے طور پر بعض خواتین کیا کر رہی ہیں, ایک دیور سے پردہ ہے, دوسرے سے پردہ نہیں ہے. اس دوسرے دیور کو تو پھر غصہ آنا بنتا ہے نا. وہ کہے گا کہ بھائی اگر پردہ ہے تو پھر اسلام کی وجہ سے کر رہی ہے تو پھر اس سے بھی کرو, نہیں تو اس کا مطلب مجھے کہ میں کوئی ٹھرکی ہوں. لوگوں میں تو یہی میسج جائے گا نا. سمجھتے نہیں ہے نا بات کو. اسی سے خوب سمجھ لیں, بعض لوگ آتے ہیں, بعض خواتین آتی ہیں پردہ نہیں کرتی ہیں, علماء کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں, تو اس پہ لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بیٹھی تو آپ کیوں بیٹھے ان کے سامنے. ایک تو یہ مائک بار بار, بھائی وہ بیٹھی تو ناجائز ہے نا بیٹھنا بے پردہ ہو کے, تو آپ کیوں بیٹھے. یہاں بھی خوب سمجھ لیں کہ عورت کے لیے پردے کا حکم عورت کو ہے کہ وہ پردہ کرے, مرد کو نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کر رہی تو آپ وہاں سے بھاگ جاؤ یا اس سے بات ہی نہیں کرو. مرد کو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ تنہائی کسی صورت میں اختیار نہ کرے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. باقی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی یہی توجیہ ہے کہ وہ پردہ نہیں کر رہی اس لیے کہ وہ کسی سے بھی نہیں کر رہی ہے. اگر وہ سب سے کر رہی ہوتی پھر مولانا صاحب سے نہیں کرے, یہ بھی غلط ہے. سب سے نہیں کر رہی, مولانا صاحب سے کرے تو پھر مولانا کو دماغ میں آئے گا کہ کوئی پتہ نہیں ہم کوئی ٹھرکی ہیں, صحیح ہے. باقی سب سے پردہ نہیں کر رہی, مولانا صاحب سے ایسے سمٹ کے بیٹھی ہوئی ہے جیسے. لیکن اس کی ایک دوسری توجہ بھی ہے کہ بعض دفعہ بعض مولانا کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ عورت پردہ کرے, ہمارے سامنے پردہ سے بیٹھے, لیکن پھر سب سے پردہ کرے نا, کسی سے نہیں کر رہی. ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ مجھ سے کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ مجھے غلط سمجھتی ہے, تو اس پہ ان کو غصہ آیا. میں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں ہے. بعض دفعہ مولانا سے عورت اس لیے پردہ کر رہی ہوتی ہے, وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بے پردگی کو چونکہ برا سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ کو ٹھرکی نہیں سمجھ رہی, وہ یہ اس لیے پردہ کرتی ہے کہ عورتیں کا خیال ہوتا ہے کہ باقی لوگ تو بے پردگی کو برا نہیں سمجھتے, مولانا لوگ برا سمجھتے ہیں, تو کم از کم ان کے سامنے پردہ کر لو. تو یہ بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اچھی بات ہے. اس پہ کسی مولانا کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری, عام طور پر ہوتا بھی نہیں ہے اعتراض, مولانا لوگ اس سے خوشی ہوتے ہیں کہ اچھا ہے پردہ کر کے بیٹھے. کوئی بہت ہی کوئی عجیب سا کوئی ٹھرکی سا ہو تو ایک الگ بات ہے. ہر طرح 2 نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہر فیلڈ میں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو کوئی 2 نمبر ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی اس سے مولانا لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پردہ کر کے بیٹھی ہے. اچھا میرے بھائی, اور اگر پردہ کر کے نہ بیٹھی ہو تو پھر مولانا پہ اعتراض نہیں بنتا. اعتراض کس پہ بنتا ہے, خاتون پہ بنتا ہے. جیسے کوئی بندہ بعض دفعہ ہمارے سامنے آتا ہے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ ہمارا ماموں ہو, تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو مفتی صاحب آپ کے سامنے کیسے بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی اس سے پوچھو کہ تو مفتی صاحب کے سامنے کیسے بیٹھا ہوا ہے, ہم سے کیوں بول رہے ہو, وہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے تھوڑی بٹھایا ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب ایمان والوں کی, توحید پرستوں کی قیامت کے دن کیا کیفیات ہوں گی؟ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور مشرک جہنم میں. اب کیا کیفیات ہوں گی وہ تو پورا بیان ہونا چاہیے اس پر. مفتی صاحب اگر کوئی شخص توحید پر اور زندگی میں کبیرہ گناہ کر لے اور سچی توبہ کر لی ہو اور دنیا سے چلا جائے تو کیا پھر جہنم کا عذاب ہوگا؟ اگر سچی پکی ڈھکی کی توبہ کی ہے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم کیا ہے اور بچنے کے اسباب بھی اختیار کیے ہیں تو پھر وہ گناہ معاف ہو گیا, پھر سزا نہیں ملے گی. مفتی صاحب ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ کو اللہ خوش رکھے, آمین. آپ سے سیلفی نکالے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. سلطان احمد, اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے, ولید کراچی, پتہ نہیں بخشا
کیا لکھا ہوا ہے یار, ایک تو رائٹنگ تو صحیح کرو بھائی. احبکم اللہ الذی احببتمونا فیہ, اللہ آپ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. سیلفی کا میرے بھائی ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے سفر پہ بھی جانا ہے. علماء فرماتے ہیں قرآن میں نماز اور سجدہ تلاوت کے علاوہ دوسرے سجدے منع ہیں. قرآن کریم میں نماز اور سجدہ تلاوت کے علاوہ دوسرے سجدے منع ہیں. کیا مطلب؟ نماز عصر کے بعد تمام سجدے منع ہیں. اچھا ہاں, نماز کے بعد تو سجدہ نہیں کر سکتے الگ سے, سجدہ تلاوت بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ رسم ہے, بعض لوگ نمازوں کے بعد سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو الگ سے سجدہ کریں. نماز عصر کے بعد تمام سجدے منع, ایسا نہیں ہے. صرف مکروہ وقت جو شروع ہوتا ہے نا, جو سورج غروب ہونے لگے, اس میں سجدہ منع ہے. عصر کے بعد آپ سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اور اگر 3 افراد 2 حصہ لیں اور ایک حصہ بچ جائے تو کیا وہ ایک حصہ باقی 3 افراد مل کر لے سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو دیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہی ضروری ہیں, جب تک وہ 7 حصے نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں, کم سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر 2 آدمی گائے لے کر آئے, آدھی ایک کی ہو گئی, آدھی ایک کی, تو 2 حصے ہو گئے. 3 آدمی گائے لے کر آئے, 1/3 ایک کی, 1/3 ایک کی, 1/3. اب یہ نہیں کہ یہ 1/3 میں آگے منہ والا حصہ تمہارا, بیچ والا, پوری گائے میں 1/3. 4 آدمی گائے لے کر آئے, یہ ایک آدمی لے کر آیا, 3 آدمیوں کو حصے بیچ دیے اس نے, ٹوٹل 4 برابر حصے کر دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب 3 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے, ایک 2 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے گا, ایک 3 حصے لے گا. یہ ضروری نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کر لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی. تو یہ 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے, 7 سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں, 6 برابر حصے کر لیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, گائے کے حصوں کو میرے بھائی خوب سمجھ لو. گائے یا اونٹ میں جب 7 لوگ یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں, گائے کے 7 حصے جو کیے جائیں گے یا 3 یا 4 حصے, وہ تول کے کرنا ضروری ہے, اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے, چاہے سارے راضی بھی ہوں, کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے. ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی, کیونکہ جب ہم حصے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے, خرید و فروخت کا, کہ آپ کا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا, اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا. تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے. ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ ربا ہے, سود ہے. اور جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا. لہذا یا تو تول کے تقسیم کریں یا سود سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں, کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اس کی. یہ سودی احکام ہے, سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر کسی اور وقت بیٹھ کے چھاؤں میں آئیے گا, سمجھا دوں گا بیٹھ کے. ابھی تو مسئلے پر عمل کر لیں, سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب گائے کٹے گی, ذبح ہوگی, 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اس کو, 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی, سمجھتے ہو؟ اور کلیجی کے بھی 7 حصے کیے شروع میں, 7 میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی رکھ دیا, تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوشت میں بھی سود کا حکم نہ ہو. مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے, جیسے 10 روپے کے بدلے آپ نے 9 روپے خریدے تو ناجائز ہو گیا نا, لیکن 9 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لو گے آپ, تو مخالف جنس جب ملاؤ گے تو ادھر جب 1 روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ادھر اگر گوشت زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا, ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گی. تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ ہو جائے گا. ہیلے کی 2 قسمیں, ایک ہیلا وہ جو حرام کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے, ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو سود سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہیلا جائز ہیلا ہے. آج کل بعض اسکالرز ایسے آگے کہ نہیں ہیلے اسلام میں جائز نہیں, تو ہیلا تدبیر کے معنی میں, کیونکہ ایسے ہیلے نبی نے خود بتائے ہیں ہمیں سود سے بچنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابے بھائی اس پہ کلپ بنا دینا. بقرعید کے بعد میرے قربانی پہ کلپ چل رہے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اب وہ میں نے ترکی کو ووٹ دینے کا کہا طیب اردوغان کو, وہ جب جیت گیا تو میرا کلپ وائرل ہوا ہے کہ اس کو ووٹ دیں, اتنے دنوں بعد وائرل ہو رہا ہے. تو یہ پہلے ہی چلا دینا, آپ کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کے حصے تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ یا کچھ بھی ایسا کر دیں, کیونکہ لوگ پھر غلط مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, گائے جب ذبح ہو گئی, پہلے میں شروع سے پورا بتاؤں گا گائے کاٹنی کیسے ہے, بتا دوں, کیونکہ اس میں بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہوتی ہیں. گائے کاٹنی کیسے ہے؟ پہلی بات, آپ قصائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ, کیونکہ گائے سے زیادہ بقرعید کے دنوں میں قصائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, قصائی گڑبڑیں کرتے ہیں.
پہلی بات کسائی کیا کرتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اس 3 دنوں میں نا بقرعید کے کسائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے. 3 دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا, اب بچڑے اس کی ساری قیمت کدھر چلی جاتی ہے, کسائیوں کی طرف. اب کسائی کی ویلیو ہے, تو کسائی پکڑائی میں نہیں آتے, ان کو ہوتی ہے جلدی. آپ لائے, پہلی گڑبڑ کسائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا